السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ مقصد ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کیا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آپ کا سوال اتنا خوبصورت ہے اور اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اس پہ جتنی دیر تک کلام کیا جائے اور جس پہلو سے بھی اس پر سوچا جائے، دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا ذکر خیر ہے کہ جن کے بارے میں حضرت امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کے سربستہ رازوں سے مزین ہے، اور انسان اس کرے پر آباد ہونے کے دن سے لے کر آج تک مسلسل ہر آن اللہ کے ان رازوں سے شناسائی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ امام حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنی مخلوق پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب راز یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اپنی محبت کے راز میں اپنی مخلوق کو شریک کر لیا۔ سو یہ ایک ایسا عظیم الشان خیر کا خزانہ ہے میرے کریم رسول کا ذکر، آپ کے بارے میں سوچنا، آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا، آپ کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ سارے کا سارا معرفت کا، اللہ کے قرب کا ایسا خوبصورت سفر ہے کہ جس کی انتہا یقیناً اللہ کی رضا اور خوشنودی پہ جا کے مکمل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کے اندر تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ حقیقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین کے ہاتھوں وہ جو ایک فریضہ جس کی تکمیل کے لیے ان سب کو بھیجا جاتا تھا، اس فریضے کی کامل تکمیل کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے جناب مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو، جن کے ذہن کے اندر اپنی ایک فکری آلودگی کی وجہ سے گمراہی آ جاتی ہے اور خود اللہ رب العزت کے تصور کے حوالے سے بہت سارے سوالات، الجھنیں، شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کو اپنے اپنے زمانے میں بھیجنے کا بنیادی سبب اور مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اس جو خدا کا حقیقی تصور ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں گویا توحید خالص کے لیے دوبارہ سے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور جو انسانی کثافتیں فکر کی بنیاد پر ان کی عقیدے کے اندر شامل ہو چکی ہوتی ہیں، اس سے شرک کی آمیزش سے ان کے نظریات کو اور اعتقادات کو پاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی استطاعت کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی اس منشا اور مقصود کو پورا کرنے کے لیے جو اعلیٰ درجے کی محنت کی جا سکتی ہے وہ کی، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں کسی نبی کے ماننے والوں میں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو 10 لوگ ہمیں ملتے ہیں ان کے ماننے والوں میں، کسی کے ہاں 20 ملتے ہیں، کسی کے ہاں 100، کسی کے ہاں 1000، اور جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ چند مہینوں بعد، چند ہفتوں بعد، بعض اوقات چند سالوں بعد وہ جو توحید خالص جو ان کے نبی کی ان کو سب سے بنیادی تعلیم تھی، اس کے بارے میں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور توحید خالص سے وہ محروم ہو کر پھر شرک کی آلودگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ظہور کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے اور اس کا جو سب سے بڑا انعام اور اعجاز ہے وہ یہ ہے، اور آپ کا یہ یقیناً شرف ہے باقی انبیاء پر جو آپ کی فوقیت اور افضلیت کو ثابت کرتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے اپنی 23 برس کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے اصحاب کے ذہن میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو اس اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ رفع کیا، اور ان کا اللہ کی توحید خالص، اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے ایسی خوبصورت اور جامع ذہن سازی فرمائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا کے سارے غیر متعصب محققین اس بات پر متفق ہیں کہ پچھلے 1500 سال میں اس امت سے وابستہ ایک شخص کے اظہاریے میں کہیں پر اللہ رب العزت کے حوالے سے کوئی شک پر مبنی تصور جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا، یعنی گویا اللہ رب العزت کے حوالے سے جو تصور ہے، تصور باری تعالیٰ جو ہے، اسے سرکار دو عالم نے اپنی تعلیمات میں اتنا کاملیت کے ساتھ، اتنا وضاحت اور صراحت کے ساتھ راسخ کر دیا ہے کہ اب اس امت سے شرک کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور دوسرے درجے پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس نبوت کے منصب کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا تصور اتنا واضح کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضور کے زمانے سے پہلے تک جب کسی دور میں کوئی شخص
اپنے تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کا بڑا پن ظاہر کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا۔ لیکن میرے کریم رسول نے اس فنومنا کو اتنا وضاحت کے ساتھ جو ہے راسخ کر دیا کہ اب 1500 سال کی انسانوں کی تاریخ میں کسی شخص کے ذہن میں یہ خناس جب آتا ہے تو وہ کہیں بھی کوئی ایک آدمی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس نے اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ اسے علم ہے کہ 1500 سال پہلے ایک ایسی عظیم الشان ہستی اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف مبعوث ہو چکی ہے، جس نے اللہ کا تصور اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب شرک کی کسی آواز کے اوپر لوگوں کا دھیان جو ہے وہ نہیں جا سکتا، لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اور خود اس کے ساتھ ساتھ مقام نبوت کو، منصب رسالت کو خود اتنا عظیم الشان گلوریفائی کر دیا، اتنا اس کو 4 چاند لگا دی، اتنا عظیم بنا دیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار، اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے اور اپنے نتائج سے، کہ اب جو کسی شخص کے اندر ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاں مجھے اب بڑا مانا جائے، مجھے باقی لوگوں سے برتر مانا جائے، تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔